بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث مبارکہ پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جن پر رشک کرنا جائز ہے۔ پھر ایک ہم دیکھیں گے کہ ہمارے فوت ہونے کے بعد کون سے جو اعمال ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے، اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی مومن کسی کی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو شروع کرتے ہیں جو صحیح پہلی حدیث مبارکہ ہے جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا، سبحان اللہ، اور پھر اس کو راہ حق میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو جس کو ہم مال دیا ہے اور اس کو یہ بھی توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے طبقے کو دیکھ کر ان پر خرچ کرنا چاہیے اور اپنے مال میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسرے جو شخص ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی وہ فیصلے بھی کرتا ہے اور لوگوں کو علم بھی سکھاتا ہے۔ تو علم کے بارے میں پہلے بھی ولاگ بنا چکی ہوں، اور کئی چیزیں کئی احادیث ایسی ہیں جو ماشاءاللہ رپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن وہ اتنی اہم اور ضروری ہوتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ بار بار ہم آپس میں شیئر کریں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ یہ چیزیں، یہ عمل ہمارے کرنے والے ہیں اور ان کو کر کے ہمیں کتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی تو اللہ اس سے قیامت کے دن کی کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی مدد بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو میں اس کی مدد کیوں کروں، کیونکہ ہم نے اجر اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اور جس شخص نے طلب علم کے لیے کوئی سفر کیا تو اللہ اس وجہ سے اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں اس کا تذکرہ فرماتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ ہم مسلمانوں کے لیے کتنی زیادہ نصیحتیں ہیں، کیونکہ آج کل ہم باتیں کرتے ہوئے بہت ساری دوسروں کے بارے میں باتیں کر جاتے ہیں، اور پھر عیب پوشی کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بس ہم دنیاوی لحاظ سے ہم کسی کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کیا فرمایا، ایک تو اس کی دنیا کی تکلیف دور کرنی ہے، دوسرا اگر کوئی تنگ دست ہے تو اپنے یہ رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ان کو دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اگر ہم اپنے کوئی بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے۔ اور جو شخص طلب علم کے لیے کوئی سفر کرے اور تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ ہمارے لیے جو نیکی کے کام ہیں وہ کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں،
اور یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے جو بڑا ذکر ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک پڑھیں، اور قرآن پاک کو تو ویسے بھی پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آیت جب پڑھتے تھے، جب تک انہیں اس آیت کی سمجھ نہیں آ جاتی تھی تو وہ آگے نہیں چلتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اب تو اتنی آسان چیزیں ہو گئی ہیں، ترجمے سے قرآن پاک تقریباً ہر جو ہیں وہ بڑے ہمارے عالم ہیں ان کا ہے، آپ جس کا بھی پڑھنا چاہیں لیکن آپ پڑھیں ضرور۔ تو اور اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں میں تذکرہ کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زیادہ فضیلتیں آئی ہیں ایک ہی حدیث مبارکہ میں۔ تو ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔